فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ مسائل خواتین کورس کی آج 15ویں کلاس ہے، اور اس میں آج ہم کچھ نوافل کی باتیں کریں گے اور پھر کچھ دیگر باتیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے، لوگوں کو، مسلمانوں کو کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے، اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2535 ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متواتر روزے رکھے اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی ہمیشہ روزے رکھے سوا ان 5 دنوں کے جن میں روزہ حرام ہے، یعنی شوال کی یکم، عید الفطر، اور ذی الحج کی 10ویں تا 13ویں۔ یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں۔ اور بعد نے یہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے مسلسل 3 روزے رکھے، یعنی 3 روزے ہر مہینے رکھتا رہے تو اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرمائے۔ تو یہ تہجد کی نماز ہے، اور پھر اس کے بعد صلاۃ التسبیح جو آپ لوگ اکثر پڑھتے ہیں، اس کی شانیں بے مثال آپ سماعت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز ایک بار پڑھا کیجیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھ لیجیے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو یہ اتنی اہم نماز تھی نفلی نمازوں میں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد میں پھر زندگی میں کم از کم ایک بار لازمی پڑھیے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1297۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی کہ جو وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، یعنی وضو کے اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، اگر مکروہ وقت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور حدیث نمبر 234 ہے۔ اچھا، ایک اور نماز ہے صلاۃ الاسرار بھی اسے بولتے ہیں، دعاؤں کی مقبولیت اور حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے ایک مجرب نماز ہے وہ، جس کو امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریر شطنوفی نے بہجت الاسرار میں، اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل فرمایا۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نفل ادا کرے، مغرب کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کرے، ذکر اذکار کرے، مثلا کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نیت سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 11 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اور 11 بار یہ کہے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی
فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یہ الفاظ جو ہیں 11 مرتبہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کرے اور توجہ معنی کی طرف رکھے کہ اے اللہ عز و جل کے پیارے محبوب، میری فریاد کو پہنچیے، میری مدد کیجیے، میری حاجت پوری ہونے میں آپ میری مدد فرمائیے، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے۔ پھر عراق کی جانب 11 قدم چلیے، 11 قدم عراق کی جانب۔ اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں تو آپ یوں سمجھے تھوڑا سا دائیں سائڈ پہ آپ ٹرن ہوں گے تو مدینہ شریف ہے، پھر تھوڑا سا اور دائیں طرف ٹرن ہو جائیں گے تو سمجھیے کہ وہ عراق کی جانب، یہ سامنے قبلہ ہے اگر تو تھوڑا سا ٹرن ہوئے آپ تو یہ ہو گیا مدینہ شریف، پھر تھوڑا سا اور ٹرن ہوئے تو یہ ہو گیا عراق۔ تو عراق کی جانب 11 قدم چلنا ہے اور ہر قدم پر ایک مرتبہ یہ کہنا ہے یا غوث الثقلین و کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عنایات کی ہیں وہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ پڑھنا ہے۔ اور عربی دعائیں جب پڑھنی ہے تو ترجمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ترجمہ ذہن میں ہونا ضروری، ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اگر ذہن میں بھی نہیں ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرمائے گا۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرما دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1319 ہے۔ اچھا، اس کے لیے کتنی پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ 2 یا 4 رکعت پڑھے۔ حدیث پاک میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے، اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد، سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق، سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الناس، یعنی 3 رکعتوں میں پہلی میں قل هو اللہ احد، دوسری میں قل اعوذ برب الفلق، تیسری میں قل اعوذ برب الناس، اور پہلی رکعت میں ظاہر ہے جو میں نے پہلے عرض کیا 3 مرتبہ آیت الکرسی، تو 4 رکعتیں پوری ہو گئیں۔ تو پھر ذہن میں رکھیں کہ پہلی رکعت میں 3 بار آیت الکرسی سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری میں قل هو اللہ احد، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ 4 رکعتیں جس نے پڑھی ایسے ہی ہیں جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھی۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور نفل نماز مروی ہے اور اس کے بعد دعا بھی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1385، سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3589، المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث نمبر 8311۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا کر اس کی حضور میری آنکھیں نہیں ہیں تو آپ دعا فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو صبر کر لے، نہیں چاہتا تو پھر میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجیے۔ سرکار نے فرمایا پھر میں نہیں کرتا، آپ ہی دعا کر لو جا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے یہ دعا ارشاد فرمائی، وہ دعا یہ تھی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ۔ یا رسول اللہ، یہاں اصل الفاظ یا محمد کے ہیں، تو انی کا توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی۔ یہ دعا کرے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال لے آیا ہوں تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں مخاطب کرے یا رسول اللہ ذرا آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجیے۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کہنا ہے کہ مولا کریم اپنے محبوب کی سفارش میرے حق میں قبول فرما اور میری حاجت پوری کر دے۔ تو وہ بندہ جب واپس آیا، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم ابھی اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے، وہ بندہ ہمارے پاس آیا، گویا لگتا تھا کبھی اندھا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ بہت زبردست، ایک تو وسیلے سے دعا کرنے کے حوالے سے ہے کہ وسیلے سے دعا کرنا بالکل جائز اور درست ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ دے دیا کہ جب بھی کوئی مشکل ہو تو آپ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور یوں بھی نماز پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے جو کلاس ہوگی انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر ہماری پاکیزگی کے معاملات چلیں گے کہ ہم کیسے پاکی حاصل کریں اور کس کس چیز سے کیسے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جنبی حالت میں جس طرح غسل کے متعلقہ پہلے بات ہو چکی ہے، وضو کے متعلقہ پہلے بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، حیض و نفاس کے متعلق پہلے بات ہو چکی ہے، اس طرح دیگر جو چیزیں ہیں وہ جو رہ گئی ہیں ان کے متعلق بات ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، نماز توبہ جو ہے نا، نماز توبہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں جو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 ایسے محل تعمیر کرے گا جسے اہل جنت بھی خوشی سے دیکھا کریں۔ تو نوافل جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں، تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔